اگر تکلیف پہنچے تو کیوں دنیا کو پکارنا ہے؟ کیوں دنیا والوں کے پاس جانا ہے؟ چلو نا اس کے دربار میں چلتے ہیں جس سے تکلیف دور کرنی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا نا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ وہ دعا ہے جو قبول ہے، یہ وہ دعا ہے جس کے صدقے میں حضرت ایوب کو شفا بھی دی گئی اور ساری مال دولت اولاد واپس عطا کر دی گئی۔ اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں، آپ بیماری میں ہیں، آپ قرضے میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، آؤ نا رب سے حضرت ایوب کے انداز میں دعا مانگتے ہیں نا۔ اچھا یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے تو قرآن میں عطا فرما دی نا کہ میرے بندوں میرے دربار میں مانگنا ہے تو یوں ہی مانگ لو جیسے میرے نبی نے مانگا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں یہ بڑی دلاسا دینے والی دعا ہے، یہ بڑی مشکلوں کو ٹالنے والی دعا ہے، یہ تکلیفوں میں کام آنے والی دعا ہے۔ ترجمہ تو دیکھو نا، یعنی اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا آپ نے کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ بیمار ہوں، اے اللہ پریشان ہوں، اے اللہ قرضے میں ہوں، کہو نا رب سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے ستاتے ہیں لوگ، مجھے تکلیف دیتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں لوگ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ اب جب آپ نے دعا کی تو دعا کیسے قبول ہوئی؟ یہ بات بھی رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی سورہ انبیاء میں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ نہیں اور عطا کیے، اپنے پاس سے رحمت فرما کر، اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت یونس پر کیسی آزمائش آئی تھی؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم آئے ہم بے قرار، بے چین، شکوے، شکایت؟ ارے نبی ہیں، کائنات میں انبیاء سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے، کوئی غوث، کوئی ابدال، کوئی کتب کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، یہ مرتبہ صحابہ کا ہے، مگر کوئی صحابی کسی نبی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، یہ انبیاء کا مرتبہ۔ یہ ترتیب یاد رکھا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے تو ایک شعر میں پوری ترتیب بتا دی نا۔ خلق کون ہے؟ ہم لوگ ہیں، عام لوگ۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہمارے آقا تو سب سے اعلیٰ ہے نا، مگر انبیاء کی بات کمال ہے۔ اور انبیاء میں کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ مچھلی کے پیٹ میں کیسی تکلیف، زندہ رہوں گا کہ نہیں، باہر نکلوں گا کہ نہیں، اندھیری غار، نظر بھی کچھ نہیں آ رہا، مگر وہاں بھی اللہ کو پکارا انہوں نے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا اور تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ بلکہ بڑی پیاری دعا یاد کر لو آج۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے نا، جو دعا مانگی تھی نا، علماء کہتے ہیں وہ دعا پتہ ہے کون سی تھی؟ جس کو آج ہم آیت کریمہ کہتے ہیں نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ چابی ہے، ہاں یہ مصیبت کے تالے کی چابی ہے، یہ کمال کی دعا ہے۔ اور یہ آپ نے دعا کی اور اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نجات عطا فرما دی، پھر سے قوم بھی عطا فرما دی، سرداری بھی عطا فرما دی۔ تو یہ دعائیں ہیں جو بے قراری میں، مصیبت میں رب کو پکارا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم اپنے رب کو پکارنے والے بن جائیں، صحیح طریقے سے دعا کرنے والے بن جائیں۔ حضرت زکریا، اللہ اکبر، آپ بڑی عمر ہو گئی، آپ کی بڑھاپے تک پہنچ گئے، آپ کی اولاد نہیں تھی، آپ کی زوجہ بھی بانجھ تھی۔ آج کل ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا کہ اولاد نہیں ہو سکتی، ہم ڈاکٹروں کی بڑی مانتے ہیں۔ ارے ڈاکٹر کچھ بھی کہہ دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں جناب کوئی مرض نہیں ہے، 100% فٹ ہے، 2 دن بعد دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کیسے مرا ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں، موت آ گئی نا۔ اور کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں 3 دن کا مہمان ہے، شاید اس ڈاکٹر کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بندہ پھر بھی زندہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی شان ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اپنی سائنس چلائیں، مگر یہ نہ سمجھو کہ جو اس نے کہہ دیا یہ آخری ہے۔ قدرت میرے رب کی ہے، شان میرے رب کی ہے، وہ ہر چاہے پر قادر ہے، اس پر بھروسہ تو رکھو نا۔ حضرت زکریا عمر بھی زیادہ ہو گئی، عورت بھی بانجھ ہے، مگر اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہ بھی علماء فرماتے جو بے اولاد ہیں ان کے لیے مجرب دعا ہے، قرآنی دعا ہے۔ یاد تو کرو نا قرآن کی دعائیں،
क्या दुआ की थी आपने, और माना तो देखो उसका, हाय हाय, कनेक्टिविटी तो देखो ना। माना क्या इसका, ए मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़, औलाद नहीं थी ना, ए अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़, और तू सबसे बेहतर वारिस, अंत खैरुल वारिसीन। अब ये दुआ वो करते थे, अल्लाह ने कैसी दुआ कबूल की, सिर्फ बेटा नहीं दिया बल्कि बेटा भी दिया और उसको नबी भी बना दिया। बेटा भी ऐसा दिया जिसको नबी का मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह फरमाता है कुरान में, फस्तजबना लहू व वहबना लहू यहया व अस्लहना लहू ज़ौजा, तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे यहया अता फरमाया और उसके लिए और उसकी बीवी संवारी। अब इसमें बताया कि सिर्फ अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, बेटे का नाम भी रब ने अता फरमाया और नबूवत की यूं समझिए कि सरफराजी भी अता फरमा दी। यह है दुआ, मगर दुआ दिल से, तवज्जो इल्लल्लाह, कनेक्टिविटी के साथ। फिर देखो कैसे काम बनते हैं, फिर देखो कैसे मुसीबत टलती हैं। अल्लाह पाक खुद फरमाता है, वयदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन, और हमें पुकारते थे उम्मीद और खौफ से और हमारे हुजूर गिड़गिड़ाते हैं। पता चला कि गिड़गिड़ाना तवज्जो के साथ, खौफ भी हो उम्मीद भी हो, फिर ये काम बन जाते हैं। जरा देखो ना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी जिंदगी में कितने मसाइल हैं। कभी कभी हमारे मामलात बड़े अटक जाते हैं। अब किसी को पैसों की जरूरत है, कर्जे की जरूरत है, अब जनाब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, और अब किसी भाई से उम्मीद बंदा लगाता है, आखिरी वक्त में वो भी मना कर देता है, सेठ साहब पर नजर पड़ती है वो भी माजरत कर लेते हैं, दोस्त अहबाब से पूछते हैं वो भी जवाब नहीं देते हैं, सब दरवाजे बंद हैं, कोई उम्मीद बाकी नहीं बचती, बंदा मायूसी की तरफ जाने लगता है। मगर जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो एक उम्मीद बाकी रहती है, एक दरवाजा उस वक्त भी बाकी रहता है, अल्लाह अकबर, बादशाहों के दरवाजे बंद हो जाते हैं मगर मेरे रब करीम का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। लोग साथ छोड़ देते हैं, भाई भाई से दामन छुड़ाता है, लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदों को मायूस नहीं करता, बल्कि ये तो ऐसा दरवाजा है कि नेकूकार आए तो भी नवाजा जाता है, गुनाहगार आए तो उसे भी नवाज दिया जाता है। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़बाने। दिल से दुआ कैसे असर करती है। हो सकता है किसी के जहन में आए कि बात तो मौलाना साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मेरे लिए भी सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, मगर मेरा मामला सुलझेगा कैसे, मामला बनेगा कैसे। चलो मैं आपको दो वाकयात सुनाता हूं जिससे इंशाअल्लाह बात मजीद समझ आ जाएगी। एक साहब थे, काफ़ी अमीर थे, अपना बंगला भी था, अपनी गाड़ी भी थी, अल्लाह पाक ने बहुत दिया था। शाम को घर आए, बच्चों के साथ वक्त गुजारा, खाना खाया और उसके बाद अपने बिस्तर पर लेट गए। रात हो गई थी, बड़ा नरम बिस्तर था, ठंडा कमरा था, मगर करवट बदलते जा रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। अब नींद भी अल्लाह पाक की नेमत है, जिसको आ जाए, लोग इसकी भी कदर नहीं करते, पूछो उससे जिसको नींद नहीं आती। अब काफ़ी देर तक करवट बदलने लगा कि पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही, चलो आज थोड़ी सी फ्रेश एयर लेता हूँ, शायद नींद आ जाए। घर से बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट की और आगे चलते रहे और घूमने लगे गलियों में। अचानक एक मस्जिद नज़र आई और मस्जिद का दरवाज़ा खुला नज़र आया। कहा चलो यार ऐसे ही घूम रहा हूँ, ज़रा मस्जिद के अंदर चला जाता हूँ, वज़ू करके कुछ 2 रकात नफल पढ़ लेता हूँ। मस्जिद के बाहर गाड़ी पार्क की, वज़ू किया, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो जैसे ही मस्जिद के अंदर गए पूरी मस्जिद खाली, मगर हल्की हल्की कहीं से रोने की आवाज़ आ रही। रात को इस वक्त कौन है मस्जिद में और क्यों रो रहा है? तो देखा कि एक कोने में एक गरीब आदमी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए रो रहा है और रोते रोते अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है कि ए अल्लाह, मेरी बेटी बीमार है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, मुझ गरीब के पास पैसे नहीं है, कहाँ से लाऊं? ए रब्बे करीम, तू ही असबाब बनाने वाला है, मुझ गरीब की हालत ज़ार पर रहम फरमा। उस अमीर शख्स को समझ आ गया मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी, मुझे कहीं भेजा गया है, मैं ढूंढते ढूंढते इसी के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। वो गरीब के पास गया, जेब में जितनी रकम थी निकाल कर उसको पेश कर दी कि भाई ये ले लो और मेरा ये कार्ड भी रख लो, कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझसे बात कर लेना। उस गरीब शख्स भी कैसा खुददार था, उसने कार्ड वापस दिया, कहा मुझे एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक एड्रेस मौजूद है। तो कौन सा एड्रेस मौजूद है? बोलो ये एड्रेस है ना, अल्लाह की बारगाह में आया, उसने तुम्हें भेज दिया, जब दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो भी इसी की बारगाह में आ जाऊंगा। हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाएं,
میرے کریم کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. ہمارا پرابلم ہے ہم جاتے ہی نہیں اس کے پاس. اچھا اپنا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لو نا تاکہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو. کبھی بھی آپ کو بیماری ہو, پیٹ میں درد ہو, سر میں درد ہو, پاؤں میں درد ہو, چوٹ لگ جائے, پہلے کون یاد آتا ہے؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر کے پاس چلو, یار بڑا درد ہے, کسی کو معلوم کرو کیسے علاج ہوگا, دوائی. میں نہیں کہتا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے, لیکن پہلے ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے. اے اللہ تو شفا دینے والا ہے, کرم کر دے مالک. کاروبار میں نقصان ہوا, فیملی میں پرابلم ہوا, واٹ ایور پرابلم, سب سے پہلے ہمیں دنیا والے سورس وکیل, پولیس, یہ یاد آتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں خالق اسباب کی یہ طرف لو لگانی چاہیے, پہلے اللہ کریم کو پکارنا چاہیے. اسباب اختیار کرنا منع نہیں, مگر اسباب کے چکر میں, اس دنیا کے چکر میں ہم بھول گئے اسے کہ جو حل کرنے والا ہے, جو مشکلیں دور کرنے والا ہے, جو اولاد دینے والا ہے, جو مصیبت ٹالنے والا ہے. ہم اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. پورا دن دفتروں کے دھکے کھاتے ہیں مگر 2 رکعت پڑھ کر اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. دیکھو اللہ کیسے کام بناتا ہے. ایک اور واقعہ سنو. ایک بہت مشہور ڈاکٹر تھا, میں نے واقعہ کتاب میں پڑھا. مثال کے طور پہ اس کا نام ڈاکٹر احمد تھا. ساری زندگی اس نے بڑے آپریشن کیے, اس کا بڑا نام تھا. اب حکومت نے اعلان کیا کہ اس کو گولڈ میڈل دینا ہے, لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ. پوری زندگی اتنا کام کیا, اس ڈاکٹر کو ملک کے دارالحکومت میں بلایا جائے گا اور ایک بڑی تقریب ہوگی اور اس کو گولڈ میڈل دیا جائے گا. ڈاکٹر بڑا خوش کہ اتنا بڑا ایوارڈ ملنے والا ہے. ڈاکٹر صاحب نے فلائٹ بک کی, جہاز میں بیٹھے. جیسے ہی جہاز اڑا تو کچھ دیر کے بعد جہاز, موسم خراب ہو گیا اور جہاز میں کوئی پرابلم ہو گئی. تو جہاز کو راستے میں کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا. ڈاکٹر صاحب جہاز سے نکل کر عملے کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی کب جہاز اڑے گا, میری تو وہاں بہت اہم تقریب ہے اور سارا پروگرام میرے لیے سجایا گیا ہے, میں چیف گیسٹ ہوں, مجھے گولڈ میڈل ملے گا, بتائیں دوبارہ جہاز کب اڑے گا؟ کثر چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے, جہاز کا پرابلم بڑا ہے, اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کو اگر پہنچنا ضروری ہے تو آپ کو ایک گاڑی لیں کرائے پر اور بائی کار چلے جائیں, آپ پہنچ جائیں گے اپنی تقریب سے پہلے. ڈاکٹر نے کہا یہ بھی آئیڈیا ٹھیک ہے, جہاز کے انتظار میں کہیں میرا پروگرام ہی مس نہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب نے گاڑی بک کی, رینٹ کار لی. جیسے ہی راستے میں گئے تو زبردست بارش, آندھی طوفان. اس اندھیرے میں, اس آندھی طوفان میں ڈاکٹر صاحب راستہ بھول گئے اور کسی مین ہائی وے سے نکل کر گاؤں کے روڈ پہ چڑھ گئے. بہت دیر تک راستے میں, اب بھوک بھی لگ رہی, کھانا بھی نہیں کھایا, اندھیرا گپ, بارش ہو رہی ہے. اچانک ایک چھوٹا سا گاؤں میں گھر نظر آیا جس میں ایک بلب جل رہا تھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا اب تو حالت ایسی ہو گئی, دروازہ کھٹکھٹایا. ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا. کب ماں جی کچھ کھانے پینے کو ملے گا, بہت بارش ہو رہی. کہا بیٹا اندر آ جاؤ. وہ اندر چلا گیا. ماں جی نے بڑی محبت سے اسے پانی بھی دیا, کچھ کھانے کو بھی دیا. تھوڑی سانس میں آئی تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ برابر پہ بستر پر ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا. کہا ماں جی یہ کون ہے؟ کہا بیٹا میرا بیٹا ہے. کیا ہو گیا اسے؟ کہا اس کو بہت بڑی بیماری ہے. ماں جی علاج کیوں نہیں کرواتی؟ ماں جی کہتی میں نے گاؤں کے ڈاکٹر کو دکھایا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے وطن میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے, وہی اس کا علاج کر سکتا ہے. مگر بیٹا میں غریب ماں ہوں, میں اپنے بیٹے کو کہاں سے ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں؟ نہ پیسے ہیں نہ کرایہ ہے, بس روز اللہ سے دعا کرتی ہوں اے اللہ تو کارساز ہے, میرے بیٹے کو شفا دے دے یا ڈاکٹر احمد کے پاس پہنچا دے. ڈاکٹر احمد رونے لگا, کہتا ہے ماں جی میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں اور اللہ نے مجھے تیرے گھر پہ بھیج دیا ہے. جہاز کا خراب ہونا, چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا, رینٹ کار لینا, راستہ بھول جانا, کسی اور گھر پہ نہ رکنا, اسی جھونپڑی کے کنارے پر رکنا اور اس گھر میں جانا اور اس مریض کا علاج کرنا. اب بھی نہیں مانو گے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر. بس ہمارا بھروسہ ہل جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں دنیا والے ساتھ دیں گے, ہم سمجھتے ہیں دنیا والے مسئلہ, ارے دنیا والے تو دکھ ہی دکھ دیتے ہیں. اپنا پرابلم بتاؤ تو ہنستے ہیں, ہم سے کہتے فکر نہ کرو, دوسروں کو بتاتے ہیں دیکھو اس کا یہ مسئلہ ہے, یہ فلاں کام کے لیے آیا تھا, اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے. ہمارے مسئلے کو انجوائے کرتی ہے دنیا, کون ساتھ دیتا ہے آج؟ مگر جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا, جو ہمیں بچپن سے لے کر آج تک نوازنے والا, جو ہمارے گناہ ہونے کے باوجود ہمیں عطا کرنے والا ہے, وہ ہمارا رب کریم ہے.
ارے جو ہماری ماں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے، ہم اسے کیوں نہیں پکارتے، اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ اس کی رحمت تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ تو دینا چاہتا ہے، مگر کاش جو توجہ ریکوائرڈ ہے، جو دل سے دعا مانگنا ہے، وہ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے۔